بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قوم سمود کا شمار ان قدیم اقوام میں ہوتا ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار کیا ہے تاکہ بعد میں آنے والی نسلیں ان کے انجام سے سبق حاصل کر سکیں۔ یہ قوم دراصل قوم عاد کے بعد زمین پر آباد کی گئی جب عاد اپنی سرکشی، غرور اور نافرمانی کی وجہ سے مکمل طور پر تباہ کر دی گئی۔ عاد کی بربادی کے بعد لوگ سمجھتے تھے کہ اب ایسی کوئی قوم پیدا نہیں ہو سکتی جو ان جیسی طاقتور ہو، مگر اللہ نے سمود کو وجود دیا اور انہیں زمین میں بسایا تاکہ انسانوں پر واضح ہو جائے عزت اور ذلت صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ قوم سمود زیادہ تر جزیرہ عرب کے شمالی حصے میں آباد تھی۔ ان کا مرکزی علاقہ الحجر کہلاتا تھا، آج جسے دنیا مدائن صالح کے نام سے جانتی ہے۔ یہ علاقہ سخت پہاڑوں، پتھریلی زمین اور صحرائی ماحول پر مشتمل تھا، مگر اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے یہاں پانی کے چشمے، زرخیز وادیاں اور رہنے کے لیے بہترین وسائل عطا کیے تھے۔ آج بھی اس علاقے میں پہاڑوں کو تراش کر بنائے گئے مقامات موجود ہیں جو اس قوم کی مہارت اور ذہانت کی گواہی دیتے ہیں۔ قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی جسمانی طاقت عطا کی تھی۔ یہ لوگ لمبے قد، مضبوط جسم اور فولادی قوت کے مالک تھے۔ ان کی ذہانت بھی عام اقوام سے کہیں زیادہ تھی۔ وہ مشکل سے مشکل کام کو آسان بنا لینے کا ہنر جانتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ پہاڑوں کو کاٹ کر ایسے گھر بناتے جو نہ صرف خوبصورت ہوتے تھے بلکہ زلزلوں، طوفانوں اور دشمنوں سے بھی محفوظ رہتے تھے۔ ان کا فن تعمیر اس دور میں اپنی مثال آپ تھا۔ ان کے سردار ریشمی لباس پہنتے، قیمتی زیورات استعمال کرتے اور بڑے بڑے محلات میں رہتے تھے۔ ان کے نزدیک خوشحالی ہی کامیابی کا معیار تھا۔ وہ یہ سمجھنے لگے تھے کہ یہ سب کچھ ان کی محنت اور عقل کا نتیجہ ہے، نہ کہ اللہ کی عطا۔ جب اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر شکر کی بجائے غرور آ جائے تو ہلاکت قریب آ جاتی ہے۔ قوم سمود کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ انہوں نے اپنی طاقت کو اللہ کی قدرت پر ترجیح دینا شروع کر دی۔ وہ کہتے تھے ہم پہاڑوں کو کاٹ سکتے ہیں، ہمیں کون نقصان پہنچا سکتا ہے، وہ ناقابل شکست ہیں، اور یہی غرور آہستہ آہستہ سرکشی میں بدل گیا۔ قوم سمود نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت شروع کر دی۔ وہ پتھر، لکڑی اور دھات کے بنے ہوئے بتوں کے سامنے جھکتے تھے۔ ان کا عقیدہ تھا کہ یہی بت انہیں رزق دیتے ہیں، بارش برساتے ہیں اور مصیبت سے بھی بچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قوم سمود کی ہدایت کے لیے انہی میں سے ایک نیک، سچے اور ایماندار شخص کو نبی بنا کر بھیجا جن کا نام حضرت صالح علیہ السلام تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام اپنی قوم میں اپنی دیانت، سچائی اور دانائی کی وجہ سے پہلے ہی عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ انہوں نے نرم لہجے میں اپنی قوم کو سمجھایا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، بتوں کو چھوڑ دو اور ظلم سے باز آ جاؤ۔ حضرت صالح علیہ السلام دن رات اپنی قوم کو نصیحت کرتے رہے۔ وہ انہیں یاد دلاتے رہے کہ اللہ نے تمہیں طاقت دی ہے، زمین میں عزت دی ہے، اگر تم شکوہ کرو گے تو اللہ نعمتیں بڑھا دے گا۔ قوم سمود کے بڑے لوگ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ وہ کہتے تھے کیا ہمارے درمیان کوئی ایسا سمجھدار آدمی نہیں تھا جو نبی بن جاتا؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان اللہ کا پیغام لے کر آئے؟ وہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھوٹا، جادوگر اور فتنہ گر کہتے۔ عام لوگوں کو بھی ان سے دور رکھنے کی کوشش کرتے رہتے تھے۔ جب بحث بڑھ گئی تو قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا اگر تم واقعی اللہ کے نبی ہو، ہمیں کوئی ایسا معجزہ دکھاؤ جو ہم نے پہلے کبھی نہ دیکھا ہو۔ انہوں نے خاص طور پر ایک سخت چٹان کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر اس میں سے ایک زندہ اونٹنی نکل آئے تو ہم مان لیں گے تم واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہو۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ ناممکن ممکن ہو گیا۔ ایک سخت چٹان شک ہوئی اور اس میں سے ایک زندہ، صحت مند اور عظیم الشان اونٹنی نکل آئی۔ یہ منظر دیکھ کر لوگ حیرت میں ڈوب گئے۔ یہ واضح اللہ کی نشانی تھی جس کا انکار ممکن نہیں تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے واضح الفاظ میں کہا کہ یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، اسے کوئی نقصان نہ پہنچانا۔ ایک دن یہ پانی پیے گی اور ایک دن تم پیو گے، یہ تمہارے لیے آزمائش ہے۔ شروع میں لوگ ڈر گئے، اونٹنی کو برداشت کرنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شیطان نے پھر ان کے دلوں میں وسوسے ڈال دیے۔ سرداروں نے سوچا کہ یہ اونٹنی ہمارے لیے مسئلہ بن رہی ہے۔ آخرکار چند بدبخت لوگوں نے مل کر اونٹنی کو قتل کر دیا۔ یہ اللہ کے حکم کی کھلی بغاوت تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے نہایت دکھ کے ساتھ فرمایا اب تم صرف 3 دن تک فائدہ اٹھا لو، اس کے بعد اللہ کا عذاب آئے گا۔ مگر قوم نے اس بات کو بھی مذاق سمجھا۔ 3 دن مکمل ہوتے ہی ایک خوفناک چیخ آسمان سے نازل ہوئی، زمین زور زور سے کانپنے لگی۔ لوگ جہاں تھے
وہیں گر کر مر گئے۔ لمحوں میں ایک طاقتور قوم نیست و نابود ہو گئی۔ حضرت صالح علیہ السلام اور ایمان لانے والے محفوظ رہے۔ قوم سمود کے محلات آج بھی موجود ہیں مگر خود قوم مٹ چکی ہے۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ غرور، نافرمانی اور ضد انسان کو تباہی کی طرف لے جاتی ہے۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے حکم کو بجا لانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔